بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ محترم سامعین کرام، دروس حج قدم بقدم کے سلسلے میں آج کا ہمارا درس 9 ذو الحجہ یعنی یوم عرفہ سے متعلق ہے۔ یوم عرفہ کو حاجی کون سے عبادات سر انجام دیتے ہیں اور یوم عرفہ کو یوم عرفہ کیوں کہا جاتا ہے؟ سب سے پہلے آتے ہی یوم عرفہ کو یوم عرفہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ایک تو قرآن کریم نے اس دن کو یوم عرفہ فرمایا ہے، فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فاذكروا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ۔ پس جب تم عرفات سے واپس لوٹو تو آپ نے مشعر حرم یعنی مزدلفہ میں اللہ جل شانہ کو کثرت سے یاد کرنا ہے۔ تو یوم عرفہ مانا وہ دن جس دن حاجی عرفات میں قیام کرتے ہیں، عرفات میں ٹہرتے ہیں، عرفات میں وقوف کر دیتے ہیں۔ تو یوم عرفہ ذو الحجہ کی 9ویں تاریخ کو کہا جاتا ہے، یعنی عید الاضحیٰ سے ایک دن پہلے جو دن ہے اس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ یوم عرفہ کا سب سے پہلے جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ یوم عرفہ کو ہم نے عرفات کے میدان میں قیام کرنا ہے، اور عرفات کے میدان میں قیام کرنا یہ حج کے ارکان کا سب سے ایک اہم رکن اور اہم عبادت ہے۔ اسی دن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، الحج عرفۃ، کہ اے لوگو یاد رکھو عرفات ہی حج ہے۔ تو یاد رکھیے اگر کسی نے عرفات میں وقوف نہیں کیا، وہاں پر قیام نہیں کیا، تو اس کا حج ادا نہیں ہوا اور اس کا حج ادا نہیں ہوگا۔ یوم عرفہ کا سب سے پہلا جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ مینا میں نماز فجر جب ادا کریں گے تو 9 ذو الحجہ کے نماز فجر کی ادائیگی کے بعد حاجیوں کو عرفات کی میدان کی طرف جانا ہوتا ہے، جس کا ذکر احادیث میں کثرت سے ملتا ہے۔ حج کے ارکان میں سے سب سے اہم رکن یہ ہے کہ حاجی میدان عرفات میں قیام کرے، میدان عرفات میں جمع ہو جائے، میدان عرفات میں وقوف کرے۔ یہاں پر حاجی حجاج کرام ظہر اور عصر کی نماز جمع اور قصر کے ساتھ ادا کریں گے۔ جب ظہر کا وقت شروع ہو جائے تو اسی وقت اذان دی جائے گی، اور نماز ظہر و عصر یہ ایک اذان کے ساتھ اور 2 اقامتوں کے ساتھ ادا کی جائے گی، یعنی اذان کے بعد اقامت کر کے سب سے پہلے ظہر کی نماز 2 رکعت ادا کی جائے گی، اس کے بعد دوبارہ اقامت دے کر نماز عصر 2 رکعت ادا کی جائے گی۔ اس کا ذکر احادیث میں آتا ہے کہ صلی الظہر والعصر بأذان واحد و اقامتین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں ظہر اور عصر کی نماز ایک اذان اور 2 اقامتوں کے ساتھ قصر کی نماز ادا کی، 2 رکعت نماز ادا کی۔ اس دوران یاد رکھیے کہ آپ جب نماز پڑھیں گے تو ہاتھ اٹھا کر خوب گڑ گڑا کر عاجزی کے ساتھ اللہ جل شانہ سے دعائیں مانگے، اللہ جل شانہ کے سامنے توبہ استغفار کرے، اللہ جل شانہ سے اپنی گناہوں کی بخشش مانگے، اللہ جل شانہ سے مسلمانوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، سب کے لیے خصوصی دعائیں مانگے۔ اگر آپ عربی میں دعائیں نہیں مانگ سکتے، عربی کے الفاظ یاد نہیں ہے، تو یاد رکھیے آپ کے ساتھ دعاؤں کی کتاب کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنی مادری زبان میں جو بھی دعائیں آپ کو یاد ہو وہ اپنے لیے مانگے، اپنے رشتہ داروں کے لیے مانگے، اپنے مردگان کے لیے مانگے، امت مسلمہ کے لیے مانگے۔ لیکن یاد رکھیے یہ عرفات کے میدان میں آپ نے خصوصی طور پر دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے اور ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگنی ہے۔ یہ دعا مانگنا کیوں ضروری ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے وقوف کے وقت دعا مانگنے کے بارے میں فرمایا ہے کہ خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، کہ بہترین دعا وہ ہے جو یوم عرفہ کے دن وقوف کے وقت حاجی مانگتے ہیں۔ تو اسی جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رغبت دلائی ہے، اسی جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے کہ اسی دن آپ خوب دعائیں مانگے، خوب گڑ گڑا کر دعائیں مانگے۔
اس کے ساتھ ساتھ آپ ذکر کا بھی اہتمام کریں، اور افضل ذکر، بہترین ذکر وہ کیا ہے؟ وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کیونکہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے جو روایت نقل کی ہے اس میں یہی الفاظ آتے ہیں کہ افضل ما قلت انا والنبیون من قبلی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ تو دعاؤں کے ساتھ ساتھ آپ نے جو ذکر کرنی ہے وہ ذکر یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ تو دعاؤں کے ساتھ ساتھ آپ ذکر بھی کریں، سبحان اللہ بھی کہے، الحمدللہ بھی کہے، اللہ اکبر بھی کہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک بھی کثرت سے کہے۔ اور یہی کام آپ نے غروب آفتاب تک کرنی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل محدثین نے نقل کیا ہے وہ یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غروب آفتاب تک میدان عرفات میں مقیم رہے، وہاں پر وقوف کرتے رہے، لہذا عرفات میں آپ نے غروب آفتاب تک ہی رہنا ہے۔ جب میدان عرفات میں سورج غروب ہو جائے اور سورج کے غروب ہونے کی اثرات مانا معمولی سی اندھیرا چھا جائے، اسی کے بعد آپ نے میدان عرفات سے مزدلفہ کی طرف روانگی کرنی ہے، اور مزدلفہ پہنچ کر آپ نے سب سے پہلے وہاں پر نماز مغرب اور نماز عشاء ایک اذان اور 2 اقامتوں کے ساتھ پڑھنی ہے، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے